अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान गनी एजुकेशन वाला। आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने एक वीडियो के ऊपर रिव्यू देना है। वो वीडियो है मेरे फैसिलिटेटर साहब की, जो कि सरतौल एजुकेशन वाला, उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके जो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली है। उसमें ये है कि मुसलसल जो पूछे जाने वाले सवालात हैं रिहान इंस्टीट्यूट के मुतल्लिक, उनके जवाब दिए हैं। तो उनमें वो सवालात क्या थे, सर ने जवाब क्या दिए हैं। तो पहला जो सवाल है जो मुसलसल पूछा जा रहा है वो ये है कि पहले से मौजूद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रिहान इंस्टीट्यूट क्यों प्रेफर करता है कि उन्हीं को हम इस्तेमाल करें, नया क्यों ना बनाएं प्लेटफॉर्म अपना सोशल मीडिया का इस रिहान कॉलेज के टास्क के मुतल्लिक या एक्टिविटीज़ के मुतल्लिक। तो इसकी मेन दो रीज़न है। एक तो ये है कि अगर आपको दो ये प्रोफाइल्स आपकी होंगी तो आप क्या करेंगे, आपका जो एक तो वक्त का ज़िया होगा, दूसरा आपका फोकस जो है ना वो डिस्टर्ब होगा। किस तरीके से, कभी आप ये जो न्यू आप ये बनाएंगे प्रोफाइल उसके ऊपर जाएंगे, कभी आपकी जो पहले वाली है उसको थोड़ा बहुत टाइम देंगे, तो आपका फोकस नहीं रहेगा, आप क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपका टाइम जो है ना वो वेस्ट होगा। दूसरी जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी, आपके अंदर स्किल्स आ जाएंगी, जो आप डेली बेस के ऊपर क्या कर रहे होंगे, पोस्ट कर रहे होंगे, तो आपकी पोस्ट देखने से, आपकी स्किल्स देखने से कोई बंदा आपसे काम करवाना चाहता है तो वो पहले देखेगा कि मैं जिसको काम दे रहा हूँ ये है कौन। अगर वो आपको जानना चाहे तो वो क्या, उसके पास सिर्फ यही है कि वो आपकी सोशल मीडिया जो प्रोफाइल है वो विज़िट करे। जब वो विज़िट करेगा तो वो फिर सारी स्क्रॉल करेगा, नीचे जाएगा कि पहले ये बंदा क्या था, अब इसमें क्या तब्दीलियाँ आ गई हैं, ये क्या क्या वर्क कर चुका है। जो आपकी ऑलरेडी प्रोफाइल होगी उसके ऊपर ऑलरेडी आपका कंटेंट मौजूद होगा, जो रिहान कॉलेज आने से पहले आप थे वो सारा कुछ मतलब उसके ऊपर नज़र आएगा। तो जब वो देखेगा कि इस बंदे ने, ये बंदा इस हालत में था और इसने रिहान कॉलेज में फिर आया, फिर इतने अरसे में इसने जो है हार्ड वर्क किया और इसने ये स्किल्स अडॉप्ट कर ली हैं, तो वो एतमाद करेगा आपके ऊपर। फिर वो आपको ईज़िली जो है ना वो जो काम करवाना चाह रहा होगा वो आपको काम दे देगा। ये असल वजह है। दूसरा हमारे पास है रिहान इंस्टीट्यूट के कुल लेवल्स कितने हैं और उनकी मुद्दत क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। देखिए लेवल्स हैं वो हमारे पास 6 लेवल्स हैं और तमाम लेवल्स की जो मुद्दत है वो 2 मंथ है। वो 2 मंथ इस तरीके से है कि हमने जो करिकुलम बनाया है, डिज़ाइन किया है, उस तरतीब से हम 2 मंथ में कंप्लीट करवा लेते हैं ईज़िली स्टूडेंट को। उसके ऊपर ये है कि आपका फोकस, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका रेगुलर होना ये डिपेंड करता है। अगर आप हमारे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करते हैं तो वो ईज़िली आप 2 मंथ में कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हमारे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम नहीं करते तो फिर जो है ना वो हम उसकी मुद्दत भी बढ़ा ही देते हैं, जब तक आप कंप्लीट नहीं कर पाते तब तक की मुद्दत होती है। और अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि लेवल 1 और 2 मुकम्मल करने के बाद कौन सा रोल आप रिहान इंस्टीट्यूट में ले सकते हैं। देखिए लेवल 1 में जो कुछ आपके ऊपर अप्लाई किया जाता है, जिन मराहल से आपको गुजारा जाता है, फिर जब आप लेवल 2 में आते हैं, लेवल 1 आप एज ए को फैसिलिटेटर होंगे किसी फैसिलिटेटर के साथ, तो जो कुछ आपने सीखा होगा वो आपने सिखाना है जो लेवल 1 के स्टूडेंट होंगे उनको। इस तरीके से आपका प्रैक्टिस साथ साथ चलता रहता है। और दूसरा आप क्या करते हैं कि जो हमारे पास वो 50 फॉरेन जो हमारे पास एजुकेशनल हो गए उनके 50 आपने इंटरव्यूज़ करने होते हैं। उसमें AI के जो एडवांस वर्जन होते हैं उनका इस्तेमाल हो गया। जब आप लेवल 2 कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको फिर, क्योंकि रिहान कॉलेज 200 प्लस ब्रांचेस जो है ना कैंपसेस खोलना चाह रहा है, तो वो आपको उसमें हायर कर सकता है एज ए फैसिलिटेटर के तौर पर। तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि सक्सेस स्टोरीज़। तो सक्सेस स्टोरीज़ के लिए मैं आपको चाहूँगा कि मैं आपको क्या बताऊँ, सक्सेस स्टोरीज़ आप ख़ुद जाकर देख सकते हैं, ख़ुद विज़िट कर सकते हैं। हमारे पास एक है ये रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी, वहाँ पर आप जाएँ, उसको विज़िट करें, वहाँ पर आपको सक्सेस जो स्टोरीज़ हैं वो मिल जाएंगी। और हमारे पास है रिहान AI टीचर इंस्टीट्यूट, उसको ऊपर भी आप जाकर विज़िट करें और वहाँ पर आपको मिल जाएगी। वो स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो रिहान कॉलेज आने से पहले क्या थे,
پھر ریحان کالج آنے کے بعد انہوں نے کیا کچھ سیکھا، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں. دوسرا وہ آپ نے اپنا وہ جو ہے سکسیس اسٹوریز وہ بھی آپ کو بتاتے ہوئے ملیں گے، وہ آپ دیکھیں تو آپ کو سکسیس اسٹوریز وہاں پر جا کے مل جائیں گے. اگلا جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ ٹریننگ شروع کرنے سے پہلے مکمل معلومات کیوں نہیں دی جاتی. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کو رینڈملی کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو مل جاتی ہے، پھر آپ کو دلچسپی ہوتی ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ میں جاؤں، تو آپ کوشش کیا کریں کہ ان کی جو یہ سوشل میڈیا پروفائلز ہوتی ہیں نا، ان کے اوپر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو گئے ان کی وزٹ کر لیں، تو موسٹلی سوالوں کے جواب آپ کو مل جاتے ہیں. اسی طریقے سے اب جو آپ نے یہ سوال جو موسٹلی لوگ کرتے ہیں، تو آپ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ rehan.education/AI کو جا کے وزٹ کریں، تو وہاں پر کمپلیٹ جو انفارمیشن ہے وہاں پر دی گئی ہے. وہاں پر روڈ میپ کمپلیٹ دیا گیا ہے، لیول 1 میں کیا ہوگا، لیول 2 میں کیا ہوگا، لیول 3 اور لیول 6 تک کی جو ہمارے پاس ہے آپ کو پاتھ وے بتایا گیا ہے. وہاں پر آپ جا کر یہ مکمل معلومات لے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ٹریننگ سے پہلے معلومات ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو بندہ آیا ہوا ہے اس کے پاس معلومات ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر آیا ہوا ہے. باقی جو چاہے معلومات لینا پھر بھی ہم مزید معلومات اس کو دے دیتے ہیں. ذاتی سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا کیوں ضروری ہے، تو اس کا جواب آلریڈی میں دے چکا ہوں کہ آپ نے ایک ہی پروفائل رکھنی ہے، اسی کے اوپر بالکل فوکس کرنا ہے، اسی کو اسٹرانگ بنانا ہے، اسی کو ہی یوز کرنا ہے. تو یہ آلریڈی میں سوال جو پہلا تھا اس کا میں جواب دے چکا ہوں، اور سر نے بھی اسی طریقے سے اپنی ویڈیوز میں جواب دیے ہیں. تو اگلا ہمارے پاس ہے طلباء کو کینوا کی بجائے آپ اڈوب السٹریٹر یوز کیوں نہیں کرواتے. دیکھیں ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ تمام ایک لیول کے نہیں ہوتے، ان کی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے وہ ایک قسم کی نہیں ہوتی، بلکہ کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی میڈیاکر ہوتا ہے، کوئی ٹاپر ہوتا ہے. ہم نے وہ ٹولز یوز کروانے ہوتے ہیں جو تمام کے لیے ایزلی جو ہے نا یوزیبل ہو. یہ نہیں سکھاتے کہ کینوا کو کس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے، بلکہ ہم یہ سکھاتے ہیں کہ سیکھنا کیسے ہے. تو جب آپ یہ سیکھ جاتے ہیں کہ سیکھنا کیسے ہے، تو پھر جب یہ کینوا یوز کرنے کے بعد آپ کسی ایڈوانس ٹول کی طرف یا جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس ٹول کی طرف آپ ٹرن کریں، تو آپ سیکھ چکے ہیں کہ ہم نے سیکھنا کیسے ہے، تو آپ ایزلی جو ہے نا وہ ٹرن کر سکتے ہیں. تو اگلا ہمارے پاس جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا ٹریننگ سے بچوں کو مستقبل کے پروفیشن کے انتخاب کے لیے ہے. یہ جو ٹریننگ ہے نا، اس کا ایک جزو یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے نا وہ ان کا جو پروفیشن ہے ان کا انتخاب کروایا گیا. لیول 1 کرنے کے بعد یا لیول 1 کے دوران ہی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ انتخاب کر چکے ہوتے ہیں کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے، تو اس کے اوپر وہ ورک کرنا شروع کر دیتے ہیں. صرف ایک پہلو ہے، باقی آپ کو میں نے آلریڈی کہا ہے کہ آپ جا کے ہمارا جو کریکولم ہے اس کو وزٹ کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کچھ اس میں کروایا جا رہا ہے لیول 1 لیول 2 میں. تو اگلا ہمارے پاس جو کویشچن ہے وہ کیا ہے کہ کیا یہ ٹریننگ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پہلے سے کسی پروفیشن میں ہیں. دیکھیں جو اے آئی ہے نا، آنے والے دنوں میں ہر پروفیشن کو یہ کھانے والی ہے. اگر وہ جو امپلائی ہوگا وہ اے آئی کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہوگا تو اس کی جگہ لے لے گا وہ بندہ جو اے آئی کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ اب جو اے آئی کو نہیں جانتے، جو کام وہ 2 دن میں 3 دن میں کرتے ہیں، جو اے آئی کو جاننے والا بندہ ہے، جو اے آئی کو استعمال کرتا ہے، وہ 1 گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں کر لیتا ہے. تو آپ کا جو باس ہوگا یا بزنس ہولڈر ہوگا تو وہ پریفر کرے گا وہ بندہ جو جلدی کام کر کے دے دے. تو اس وجہ سے ہم جو سکھاتے ہیں اے آئی، وہ یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنے پروفیشن میں اے آئی کو استعمال کر کے اپنی ایفیشنسی کو کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں. اصل چیز یہ ہے، کوئی بھی پروفیشن آپ کا ہو، آپ کو اے آئی ہم سکھائیں گے کہ آپ اپنے پروفیشن میں کس طریقے سے اس کو استعمال کریں گے، اور کر کے اپنی ایفیشنسی جو ہوگی، کام کی پروڈکٹیوٹی ہوگی، اس کو کس طریقے سے آپ بڑھائیں گے. اگلا ہمارے پاس جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ٹریننگ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پہلے سے کسی پروفیشن میں ہیں. میں نے وہی پچھلے جو سوال ہے اس کے جواب میں آپ کو بتا دیا ہے کہ تمام پروفیشن کے لوگ ہیں ان کے لیے ہے. کیونکہ اگر آپ اے آئی کا ٹولز استعمال کرنا سیکھ گئے اپنے پروفیشن کے لحاظ سے، تو آپ کا جو کام ہوگا، جو پروڈکٹیوٹی ہوگی، آپ اس کو تیز کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں. تو اگلا ہمارا جو کویشچن ہے وہ یہ ہے پوچھا جانے والا کہ آپ پرومپٹ انجینئر کیوں نہیں ہائر کرتے.
ہم ٹیچر بالکل ہائر نہیں کرتے، کسی چیز کا بھی ایکسپرٹ ہم ہائر نہیں کرتے، بلکہ ہم سکھاتے ہیں کہ سیکھنا کیسے ہے۔ جو ٹیچر سب سے بڑا موجود ہے وہ اب چیٹ جی ٹی پی ہے، اس سے بڑا ٹیچر کون ہوگا؟ وہ آل راؤنڈر ٹیچر ہے، وہ تمام اس کے پاس نالج موجود ہے۔ تو پرومپٹ انجینئر چیٹ جی ٹی پی سے بڑا پرومپٹ انجینئر کون ہوگا؟ چیٹ جی ٹی پی سب سے بڑا پرومپٹ انجینئر ہے۔ جب وہ سیکھ چکا ہوتا ہے کہ ہم نے سیکھنا کیسے ہے، تو وہ اس کو ایز اے پرومپٹ انجینئر لے سکتا ہے چیٹ جی ٹی پی کو، پھر پرومپٹ لکھوا سکتا ہے۔ پرومپٹ انجینئر ہمارے پاس موجود ہے چیٹ جی ٹی پی۔ تو اگلا ہمارے پاس جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچر ٹریننگ میں کوڈنگ کے ٹاسک کیوں کروائے جاتے ہیں؟ اصل میں مختلف آپ کے پروفیشن سے ہٹ کر کوئی چیز اگر کروائی جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ آپ مختلف جب آپ ٹاسک کرتے ہیں تو آپ کچھ ہرڈل فیلز کرتے ہیں، تو پھر دوبارہ اس کو آپ سیٹ کرتے ہیں پرومپٹ کو، وہ بار بار پریکٹس مطلب کروانا ہوتا ہے تاکہ آپ جو پرومپٹ ہے وہ اچھے سے اچھا دے سکیں۔ جب آپ سیکھ جاتے ہیں پرومپٹ دینا، پھر آپ کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے کام سے ریلیٹڈ جب آپ پرومپٹ دیتے ہیں اس میں پھر مسٹیکس آتی ہیں، وہ رزلٹ نہیں آ رہا ہوتا جو آپ چاہتے ہیں، تو کیونکہ آپ پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ کو جو ٹاسک دیا گیا تھا پہلے وہ اس میں آپ نے کس طریقے سے آپ نے بہتری لائی تھی، اپنی غلطی کو درست کیا تھا، بار بار دہرا کر کوئی پیٹرن آپ کے دماغ میں بن چکا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہو، کوئی بھی آپ کا کام ہو، تو آپ اس کو اپنا پرومپٹ افیکٹو دے سکتے ہیں۔ اصل میں صاحب نے اپنی جو ویڈیو ہے اس میں یہ سارا کچھ بتایا ہے۔ مزید میں اس ویڈیو کا لنک بھی اس کے اٹیچ کر دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ وہ جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے، نہیں پتہ اگلی ویڈیو کون سی ہوگی جس کے اوپر میں کوئی ریویو دوں گا یا کوئی انٹرویو ہو سکتا ہے، پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہے، اس طریقے سے۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور مجھے فالو لازمی کریں۔ اگر آپ اے آئی میں دلچسپی رکھتے ہیں، ریحان انسٹیٹیوٹ کے متعلق دلچسپی رکھتے ہیں، تو آپ مجھے لازمی فالو کریں۔ آپ کو ان چیزوں کے متعلق جو ہے نا وہ لازمی معلومات ملتی رہیں گی میرے پلیٹ فارم کے اوپر۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔